لوگوں سنیوں آج کل یوٹیوب پر وہابی دیوبندیوں کے اتنے چینل چل رہے ہیں اور وہاں پر بیٹھے ملے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یا اولیاء اللہ سے مدد مانگنا شرک و کفر ہے، کیونکہ وہ غیر اللہ ہیں، اور پھر جو مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ وہ مدد نہیں کر سکتے۔ دیکھیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، پہلے قرآن کی آیت ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں، یعنی وہ مدد کرنے پر قادر ہیں۔ اور موجم کبیر کی ایک حدیث ہے، اس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت سیدنا عتبہ بن غضبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے اور مدد چاہیں اور ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ہمدم نہیں، کوئی مددگار نہیں، تو اسے چاہیے یوں پکارے۔ سرکار فرماتے اسے چاہیے یوں پکارے، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں جو ہے وہ آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے بندے آپ کو دیکھتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے ان کی وفات کے بعد، ان کے وصال کے بعد مدد مانگی جا سکتی ہے؟ بالکل مانگی جا سکتی ہے، حدیث میں بھی اس کی دلیل ہے، اور اس کے علاوہ دیکھیں بہت ساری دلیل ہے، لیکن جسے نہیں ماننا ہے اسے نہیں ماننا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، اب ان سے جو بھی اللہ والے ہیں، نبی ہیں، ان سے بعد وصال مدد مانگنا یہ شرک و بدعت ہے، شرک و کفر ہے، اور نبی جو ہے تو مر کے مٹی میں مل گئے، اب وہ مدد نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے حدیث پاک ہے اور بے شمار دلائل ہیں، لیکن میں کچھ پیش کر رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے ابھی جو ہے وہ ایک حدیث پیش کی تھی کہ سرکار نے فرمایا جب تمہیں کسی جو ہے وہ کوئی ہمدم نہ ہو اور تمہاری کوئی چیز ہو جائے تو آپ پکارو، اور اس طرح سے پکارو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، ٹھیک ہے؟ اور بے شمار واقعات ہیں، لیکن میں جس کو دیوبندی وہابی اپنی تقریروں میں خود بیان کرتے ہیں میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں قبر والے مدد نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کہ معراج کی رات سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ پاک کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے، اس سے پہلے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب نبیوں کی امامت فرمائی۔ تو بتاؤ قبر سے اٹھ کے کون آیا تھا؟ یہ تو دیوبندی وہابی بھی مانتے ہیں، کہ سرکار نے معراج کی رات نبیوں کی امامت فرمائی تھی۔ تو قبر سے اٹھنے والے کون تھے؟ نبی تھے۔ اور دیکھیں اب یہ کہتے ہیں کہ قبر والا مدد نہیں کر سکتا۔ دیکھیں جب مسلمانوں پر نماز فرض کی گئی 50، تو پتہ ہے وہ 5 کس نے کروانے کی صلاح دی تھی، مدد کی تھی؟ وہ بھی قبر والا ہی تھا۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کہتے ہیں نا قبر والا مدد نہیں کر سکتا، تو سرکار کی کس نے مدد کی؟ صحیح مسلم شریف میں ہے، حوالہ میں دے چکا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا مسلم شریف بخاری شریف کے حوالے سے، صحیح معنی میں انہوں نے بخاری مسلم نہیں پڑھی ہوتی ہے، لیکن بخاری شریف مسلم شریف میں ہی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سیدنا برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مدینہ پاک میں داخلے کا منظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب سرکار مدینہ ہجرت کر کے مدینے کی طرف گئے تو مدینے کی عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے، اور بچے اور غلام گلی کوچوں میں متفرق ہو گئے، نعرے لگاتے پھرتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ، اس طرح سے نعرے لگاتے تھے۔ یہ دیکھیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یا محمد جو ہے وہ پکارنا ہمیں لفظ محمد کے ساتھ درست نہیں ہے، یا پھر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ میں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے،
دیکھیں مسلم شریف کی حدیث، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف گئے تو وہاں کے لوگ یا رسول اللہ، یا محمد، یا رسول اللہ گلی کوچوں میں پکارا کرتے ہیں، جو ان لوگوں کے لیے دلیل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور و نزدیک سے یا رسول اللہ پکار سکتے ہیں۔ وہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ وصال کے بعد بھی پکار سکتے ہیں؟ بالکل وصال کے بعد بھی پکار سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہم نے اپنے عقیدے کو ثابت کیا ہے کہ نبی اور اللہ کے نیک بندے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اور ان سے جو مدد مانگی جائے وہ مدد بھی کرتے ہیں۔ اس کی دلیل میں انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں دوں گا۔